ویسے اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک دے اور دیتا چلا جائے، چھینے نا، چھینے نا۔ میرے پاس کل یا پرسوں ایک کیس آیا، میں بعض وقت کیس بتاتا ہوں، کسی کا نام نہیں بتاتا، کسی کا پردہ اللہ نے رکھا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ میرا پردادا بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا، اتنا مالدار، اتنا مالدار، اور ہماری حالت یہ ہے ہم فقر اور غربت کی آخری حالت میں ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ میرا پردادا نہایت فقیر تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مالداری کی آخری سطح پہ ہیں۔ یہ کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، یہ بھی سننے کو ملتی ہیں، کہیں فقر حد سے زیادہ، کہیں غنا حد سے زیادہ، کہیں فقیری کے جھنڈے، کہیں امیری کے جھنڈے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو چھین لیتا ہے اور کسی کو دے دیتا ہے، اور چھینتا کس سے ہے؟ اس بندے سے چھینتا ہے، 5 بندوں سے ہمیشہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ سن لیجیے، یہ گال فقیر دی یاد رکھا ہے متونیو یار وساری، یاد رکھیے یہ بات، 5 بندوں سے نعمتیں، چیزیں چھن جاتی ہیں۔ ایک ناشکری کرنے والا۔ آج ہم بحیثیت قوم ناشکری پہ تلے ہوئے ہیں، حکمرانوں کی ناشکری، گھر کی ناشکری، جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں کی ناشکری، جس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں وہاں کی ناشکری، ناشکری پہ لگے ہوئے ہیں۔ روٹی شکر نال تے دنیا مک کرنا ہماری زندگی کی ترتیب یہ بن گئی ہے۔ ناشکری پہ ہم تلے ہوئے ہیں، ناشکری پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری طبیعتیں اور ہمارا مزاج ناشکری کے ساتھ، ناشکرے کے ساتھ، اور یہ رب کا فیصلہ ہے، جو ناشکری کرے گا میں اس سے نعمتیں چھین لوں گا۔ ناشکری کرنے والا ہر سانس ہر لمحہ کہے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دے دیا، اور شکر بہت زیادہ کر کے کہے مولا تیرا وعدہ ہے، تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ مولا میں تجھ سے نعمتیں بڑھانے کا اور نعمتوں کے بڑھنے کا سوال کرتا ہوں۔ جس کے مزاج میں شکر ہوا، ہاں وہ اللہ اس کو نعمتیں دیتا چلا۔ دوسری چیز نعمتوں کے بے قدری، اور تیسرا صلہ رحمی کو چھوڑ کے قطع رحمی کرنے والا، جو اپنے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کا مال کھا جائے رب اس کو نہیں دیتا، رب چھین لیتا ہے۔ اور خاص طور پہ بہنوں کا حق، ہائے ہائے ہائے، بہنوں کا حق، بہنوں کا حق، انہیں یہ مجھے اس نے لکھ کے دے دیا ہے، لکھ کے دے دیا ہے۔ حق کھانے والا صلہ رحمی میں رب اس کی نسلوں کو پریشان کر دیتا ہے، رب اس کی نسلوں کو فقیر کر دیتا ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، میاں بیوی دونوں، کہنے لگے میرے والد کو اس کے والد نے نکال دیا، اور جائیداد میرے والد کے نام تھی بہت ساری۔ دوستوں نے کہا کہ یہ رشید جو ہے تجھے کچھ نہیں دے گا، اس نے کہا میں اس کو بلاتا ہوں ابھی لکھوا دیتا ہوں۔ باپ نے فون کیا رشید صبح میرے پاس آنا، وہ جی پہنچ گیا، کہا یار دستخط کر دے کاغذوں کے اوپر، انہیں دستخط کر دیے۔ باپ نے سارے حصے سے محروم کر دیا۔ اس نے باپ کا ادب، باپ کا احترام، باپ کی محبت، باپ کی خدمت نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ آج یہ کروڑ پتی ہے، سارے فقیر ہو گئے ہیں۔ اور جو بندہ، چوتھی چیز یہ ہے، جو بندہ عشر یا زکوٰۃ یہ روک لیتا ہے، روک لیتا ہے، پھر وہ پیسہ حادثوں پہ لگے گا، پریشانیوں پہ لگے گا، بیماریوں پہ لگے گا۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ذمہ دار ملا، کہنے لگا جی جب سے عشر پہ لگایا ہے میری زرعی ادویات کا بجٹ، میری کھاد کا بجٹ، میرے نقصان کا بجٹ، میرا یہ سارا نیچے ہو گیا ہے، اور میں اب سارے علاقے کے ذمہ داروں سے اپ ہو گیا ہوں۔ پہلے تو دل ڈرتا تھا، آج تک یہ ترتیب چلائی ہی نہیں تھی، باپ دادا سے نہیں سنا تھا کہ عشر کیا ہوتا ہے، بس مولوی کو دے دیا، انہیں کہ گندم سے حصہ نکال دیا، چلو کپاس سے نکال دیا، چاولوں سے نکال دیا، چلو، انہیں نہیں تول کے دے، دن اتنی میری آمدنی اتنی میری ہے اور اس کے مطابق کرنا ہے۔
جو عشر اور زکات کو تول کے دے گا اور تولنے کے بعد پھر ان کے ضرورت مندوں کو تلاش کر، جو زکات دے گا، جو عشر دے گا، رب اس کے خزانے بھرا رہے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور پانچویں چیز ہے، 4 ہو گئی اور میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے وہ تحفے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ پانچویں چیز ہے وہ یہ زکات اور عشر، یاد رکھیے گا یہ ایسے ہیں جیسے فرض روزے، یہ ایسے ہیں جیسے فرض روزے۔ ایسا کر کے تو اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، احسان نہیں کر رہا۔ جو اضافی صدقات ہیں وہ ہیں اصل اضافی صدقات۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے مال میں 2.5% جو بندہ نکالتا ہے، روزانہ کی آمدنی ہے اس میں 2.5% نکال کے علیحدہ رکھ لے، وہ زکات نہیں ہوگی، علیحدہ رکھ لے، پھر اپنے مال کی برکت دیکھ، تجھے تنخواہ ملتی ہے اس میں سے 2.5% نکال کے علیحدہ رکھ لے، اور وہ ضرورت مندوں کو، پہلے اپنے رشتے دار وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسافر، پردیسی، ان 4 طبقات کو تلاش کر کے۔ اور ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اپنے رشتے داروں کو دیتے ہوئے احتیاط کریں، کسی دوسرے ہاتھ سے دینا، اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ نہ دینا۔ کیوں؟ رشتے داروں کے اندر شرما شرمی معاملات بہت ہوتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، ہمیں بدنام کر دیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے۔ کوئی ایسے بندے کے ذریعے پہنچاؤ جو درمیان میں خائن بھی نہ ہو، امانت دار ہو، اور ایسے انداز سے پہنچے کہ تیرا پتہ ہی نہ چلے۔ ایسے بندے کے ذریعے پہنچاؤ، اس کے لیے پوری مہم لگاؤ، کوشش کر۔ ووٹ لینے کے لیے کیسے کوشش کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، ایک نسبت سے ملا دوسرے سے ملا تیسرے سے، اس سے فون کرایا، اس سے فون کرا کے اس کے پاس پہنچا۔ اللہ اکبر، اسی طرح تلاش کر۔ اضافی صدقات، یہ جو بندہ روک لیتا ہے رب اس کو اپنے خزانوں سے دینا روک لیتا ہے، اور جو دے دیتا ہے رب اس کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ سے بڑا غیرت مند کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا غیرت مند کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ رب غیرت والا ہے، رب کہتے ہیں مجھے دے اور میں لوٹا کے نہ دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک لوٹاتا ہے اور غیب کے خزانے سے لوٹاتا ہے۔ پھر تجھے کیسے لوٹائے یہ تیرے پاس نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کیسے سبب بناتا ہے اور غیب کے خزانے سے بناتا ہے، وہ اس کے پاس ہے، تیرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔